بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویسے تو جدید سروے کے مطابق یورپین اور مغربی ممالک میں سب سے زیادہ نیا پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، لیکن جب کوئی ایک عام آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اس کا اتنا بڑا اثر نہیں ہوتا، لیکن جب اس کے مقابلے میں ایک بااثر شخصیت عیسائیت کی تبلیغ کرنے والے اور سالوں عیسائیت کی ترویج کے لیے چرچوں کی خدمت کرنے والے اور اپنے ملک کے سب سے بڑی یونیورسٹیز سے فارغ التحصیل اور پھر چرچ کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز میں درس و تدریس اور لیکچررز کی نشستوں کو آباد کرنے والے، گویا کہ عیسائی دنیا کے ایک مذہبی پیشوا جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کا اثر اور ہوتا ہے۔ ایک طرف تو اس کا اثر یہ ہے کہ بہت سارے اپنے مذہب سے ڈگمگانے والے عیسائی وہ مسلمان ہونے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا اثر ان کفار پہ ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں سے تعصب اور نفرت کرتے ہیں۔ ایسے مشہور اور سرکردہ افراد کے اسلام لانے سے ان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ قابل دید ہوتی ہے۔ دنیا عیسائیت کے مذہبی پیشوا مانے جانے والے فادر ہلاریون نے اسلام قبول کر لیا، جن کا تعلق وسکانسن شہر سے ہے اور سینٹ نازیان نام کے ایک چرچ کے رہنما بھی تھے۔ دنیا عیسائیت کے عالمی کانفرنسوں میں ان کو چیف گیسٹ کے طور پہ بلایا جاتا تھا، اور تقریباً لگ بھگ 20 سال تک عیسائی دنیا کے یہ مذہبی مرکزی پیشوا مانے جاتے تھے، جو ایک مذہبی پیشوا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے فلاسفر بھی تھے اور مختلف مذاہب کے بارے میں گہری تحقیق رکھتے تھے۔ عیسائیت میں اسی مذہبی حیثیت کی وجہ سے جب وہ مسلمان ہوئے تو دنیا عیسائیت میں کوحرام مچ گیا۔ وہ کہتے ہیں ایک طرف مسلمان تو مجھے اپریشیٹ کرتے ہی ہے، دنیا بھر سے میرے ان باکس میں شکریہ کے اور مبارکباد کے میسیجز آتے ہیں، اور دنیا بھر کے عالمی مسلمان اسکالرز مجھے فون کرتے ہیں، اور میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو مسلمانوں کی طرف سے میرے گھر کے سامنے لان جو ہے وہ گلدستوں اور پھولوں سے سجا رہتا ہے۔ تو دوسری طرف کرسچینٹی کے اندر ان کا ہر دل عزیز ہونے کی وجہ سے ان کے عیسائی فالوورز بہت حیران بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں، اور وہ یہ دعائیں کر رہے ہیں چرچوں میں جا جا کے کہ ہمارے مذہبی اتنے بڑے پیشوا کیسے مسلمان ہوئے، اور ان کو واپس اپنے مذہب میں پلٹنے کی دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ ان کے اسلام لانے پہ عالمی طور پہ مسلمانوں کی خوشی، اور دوسری طرف ان کے سابقہ فالوورز میں اتنی کرب اور پریشانی سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی شخصیت تھے۔ لیکن اس کے برعکس اسلام لانے کے بعد ان کے احساسات کچھ عجیب سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قطعاً نہ کہا جائے کہ میری یہ جو جرنی، میرا جو یہ سفر تھا، میرا جو ٹریول تھا وہ کرسچینٹی سے اسلام کی طرف نہیں تھا، بلکہ میں اصل اپنے مذہب کی طرف آیا ہوں اور اپنے گھر میں آیا ہوں، جس کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں 20 سال تک تبلیغ اور اپنی ساری زندگی حق کی راہ کو دیکھنے کے لیے تکنے کے لیے میں بھٹکتا رہا اور مجھے کہیں سکون نہیں آیا، لیکن اسلام کے مطالعے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ جس چیز کو میں دیکھ رہا تھا اور جس حق کی راہ کی میں تلاش میں تھا وہ یہی تھی جس کی طرف میں لوٹ آیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ 20 سال میں جس چیز کی تلاش میں تھا اس کے لیے میں نے ہر مذہب کو پرکھا اور ہر مذہب کو پڑھا۔ پھر جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت پڑھی، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام پڑھا، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو پڑھا، تو وہ میرے دل میں ایسے اترا کہ گویا کہ میں 20 سال اسی کی تلاش میں بھٹکتا رہا۔ وہ اپنی اس 20 سالہ سفر کو انگلش میں ایسے تحریر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ابتداءً تو مسلمان تھا، لیکن میں اس اسلام کو، اس کی حقانیت کو دل میں اتارنے کے لیے 20 سال بھٹکتا رہا، اور میں چرچ اور کرسچینٹی کے عروج پہ پہنچا، ان کا فادر بنا، اور آخر اس عروج کو میں نے ٹھکرایا، اور جو دل 20 سال پہلے سے میرا مسلمان تھا اسی حقیقی اسلام کے اعلان کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا ہوں، اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے میں ایک نئی وادی میں اترا ہوں جس سے میں ابھی ناواقف ہوں، اور ایک معروف و مشہور اور جہاں پر میری عزت اور تکریم اور مقام تھا اس وادی کو خیر آباد کہہ کے ایک نئی وادی میں اترا ہوں جس کی ابتدا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ہوتی ہے۔ اور اس نئی اسلامی جرنی اور نئی وادی میں اترنے کی تشبیہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیابان اور ناآباد بستی میں اترنے کے ساتھ دی ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اس بیابان اور ویران وادی بوادٍ غیر ذی زرع کے اندر اتریے، اور یہ اللہ کا حکم تھا۔
تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے بھی اللہ کا حکم ہے اور قرآن نے مجھے سکھا دیا کہ اس نئی وادی میں اترو جیسے ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا اور وہ اترے تھے، جس کے لیے میں اپنے پیچھے اپنا کیریئر، اعلیٰ مقام اور بڑے عہدوں پہ اور چیف گیسٹ کے مناصب کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی کی طرف چل نکلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور ان کو باقی کرسچینٹی کے، اسلام کی طرف راغب ہونے کا سبب بنائے۔ آپ کی قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔